پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا اسحاق ڈار سے فی الفور مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ پریس کانفرنس میں کہا بجٹ کو تاجروں، صنعتکاروں اور کسانوں کے بعد اب IMF نے بھی مسترد کر دیا۔ بھارت امریکہ مشترکہ اعلامیے پر بھی رد عمل، کہا قومی مسئلے پر کسی نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وزیر اعظم عام کی سیلز مین شپ میں لگے ہیں، امریکہ بھارت مشترکہ اعلامیے پر بھی کچھ کہتے۔ کیا وزیر خارجہ نے کوئی بات کی؟ دفتر خارجہ کی وہ اہمیت نہیں جو سیاسی لیڈرشپ کی ہوتی ہے۔ بلوچستان کابینہ نے وفاقی اور صوبائی سیکیورٹی اداروں کو شاہراہوں پر قائم چیک پوسٹ فوری طور پر ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت کابینہ کا خصوصی اجلاس، فیصلہ کیا گیا آئندہ صوبائی حکومت کی اجازت کے بغیر شاہراہوں پر چیک پوسٹ قائم نہیں ہوں گی۔ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا فیصلہ۔ MD سوئی ناردرن کمپنی علی جے ہمدانی کی ملازمت کا معاہدہ ختم کر دیا گیا، مراعات بھی روک لی گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ علی ہمدانی کو بے ضابطگیوں پر فارغ کیا گیا، ان کے خلاف انکوائری میں الزامات درست ثابت ہوئے تھے۔ کراچی کے جناح اسپتال میں لڑکی کی لاش چھوڑے جانے کا معمہ حل نہ ہوا، موت کی وجہ کیا بنی، لاش چھوڑ کر جانے والے مرد و خواتین کون تھے؟ CCTV میں شکلیں واضح ہونے کے باوجود پولیس اب تک کھوج لگانے اور گرفتاری میں ناکام۔ لڑکی سے جڑا تیسرا کردار بھی سامنے آ گیا، پولیس کو گلستان جوہر کے جمن کی بھی تلاش۔ ذرائع کے مطابق گلستان جوہر کا رہائشی جمن لڑکی کو چند ماہ سے پارٹیز میں بھیجا کرتا تھا۔ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود لڑکی کی موت کا مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ لڑکی کے ورثہ کی رحیم یار خان سے آمد کا انتظار۔ عائشہ کی ساس کا کہنا ہے کہ بہو رات سالگرہ کی دعوت بتا کر گئی، ویڈیو میں نظر آنے والے مرد اور خاتون کو نہیں جانتی۔ 2 سال پہلے عائشہ کی اس کے بیٹے سے شادی ہوئی، بیٹا نشے کا عادی ہے۔ عید قرباں قریب اور چھٹی کا دن، شہری مناسب دام میں جانور ڈھونڈنے نکل پڑے۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رونق بڑھ گئی، خریداروں کو دیکھ کر بیوپاریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے اپنے دکھرے کہتے ہیں جتنی گنجائش ہے اس میں اس بار جانور ملنا بہت مشکل ہو گیا۔ روس اور نجی ملیشیا میں مذاکرات کامیاب، بغاوت کا خطرہ ٹل گیا، ماسکو کی طرف بڑھنے والے دستے واپس بلا لیے گئے۔ ویگنر گروپ کا کہنا ہے کہ دونوں جانب روسیوں کا ہی خون بہنا تھا، اس لیے واپس یوکرین کے کیمپس کا رخ کر لیا۔ روس کے اتحادی ملک بیلاروس نے باغی ویگنر گروپ اور روسی قیادت کے درمیان مصالحت کرائی۔ بیلاروس کے صدر کا کہنا ہے کہ نیم فوجی دستے نے صدر پیوٹن کی بات مان لی، ویگنر کو سیکیورٹی یقین دہانی کرا دی گئی۔ ویگنر چیف بیلاروس چلے جائیں گے اور ان کے خلاف مقدمہ خارج کیا جائے گا۔ ویگنر گروپ کے سربراہ نے یوکرین میں پیش قدمی کرنے والے اپنے دستوں پر مبینہ روسی بمباری کی وجہ سے بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ نجی ملیشیا ماسکو کی جانب بھیج دی تھی، خانہ جنگی کا خدشہ ہونے کے سبب ماسکو میں چوکیاں قائم کر دی گئی تھیں۔ PTI نے 9 سالہ دور میں خیبر پختونخوا میں 2.5 لاکھ لوگوں کو غیر ضروری بھرتی کیا، اس وجہ سے صوبہ معاشی طور پر بیٹھ گیا۔ نگراں وزیر صنعت و تجارت کا الزام، عدنان جلیل نے کہا کہ افغان بارڈر پر ڈالر سمگلنگ سے بھی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ نواب شاہ میں 2 مسافر بسوں کی ٹکر میں ایک خاتون سمیت 8 افراد جاں بحق، 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث مہران ہائی وے پر پیش آیا۔ کنوینر MKM خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ MKM کے بائیکاٹ سے کراچی کے مسترد شدہ لوگ آج میئر اور ڈپٹی میئر ہیں۔ اگر آپ کراچی کے بیٹے ہیں تو 15 سال کا حساب دیں، جو دولت کراچی سے لوٹ کر کھائی ہے پہلے وہ آپ لوٹائیں۔ کراچی کی پولیس اور ڈاکو دونوں امپورٹڈ ہیں۔ پاکستان ریلوے نے مسافر ٹرینوں کے کرائے میں 33% کمی کا اعلان کر دیا۔ اطلاق عید کے تینوں روز چلنے والی مسافر ٹرینوں پر ہوگا، عید کی اسپیشل ٹرینوں پر کرائے میں کمی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ قراقرم انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے عثمان وزیر یوتھ ورلڈ ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامیاب۔ تنزانیہ کے باکسر فقیری سلیم کو پوائنٹس کی بنیاد پر شکست دے دی۔ 8 راؤنڈ کی فائٹ میں تمام ججز نے متفقہ طور پر عثمان وزیر کے حق میں فیصلہ دیا۔ گلگت کے لالک جان اسٹیڈیم میں تماشائیوں کی بڑی تعداد نے مقابلہ دیکھا۔ بجلی کی قلت 8,500 میگا واٹ تک پہنچنے سے لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ ملک میں بجلی کی طلب 28,500 میگا واٹ اور پیداوار 20,000 میگا واٹ ہونے پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا۔ اتوار کی چھٹی کے باوجود غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، بڑے شہروں میں بھی بجلی کی طویل بندش، دیہات کا کوئی پرسان حال نہیں۔ شدید گرمی میں بجلی کی طویل بندش نے عوام کا بھرکس نکال دیا۔ محکمہ موسمیات کی ملک میں آج سے پری مانسون بارشیں شروع ہونے کی پیش گوئی۔ بالائی اور وسطی پنجاب، خطہ پوٹوہار، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے شمالی مشرقی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ آزاد کشمیر میں آندھی اور بارش کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، آزاد کشمیر، کوہلو سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بارش۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں آج بھی موسم شدید گرم۔ جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں گرمی اور ہیٹ سٹروک سے 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق اموات ایک ہفتے کے دوران رپورٹ ہوئیں۔ گرمی جانے لے گئی، مگر اسلام آباد کے سب سے بڑی سرکاری اسپتال پیمز کے ایئر کنڈیشنر اب تک خراب۔ ایمرجنسی، سرجیکل، CCU، ICU کا کولنگ سسٹم کئی ماہ سے سروس سے محروم۔ کئی ڈاکٹرز بھی ہیٹ سٹروک کا شکار ہوئے۔
गुज़श्ता चंद रोज़ से इस्लामाबाद में शदीद गर्मी का राज रहा। हफ्ते को इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री की महसूस की गई। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 5 रोज बाकी। 30 जून से पहले IMF प्रोग्राम का नवा जायजा मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान ने IMF की मजीद शराइत मान ली। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का हदफ पूरा न होने पर 300 अरब रुपए का बंदोबस्त करने का फैसला। अवाम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। सालाना 24 लाख और उससे ज़्यादा कमाने वाले तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में 2.5% इजाफा होगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 1 की बजाय 2% टैक्स लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के मुताबिक गैर तरक्याती अखराजात में 85 अरब रुपए की कटौती होगी। दरामदात पर पाबंदियां भी खत्म कर दी गईं। सालाना 35 से 40 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनीज पर 6% और 40 से 50 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनीज पर 8% सुपर टैक्स आयद होगा। IMF के दबाव पर 9 जून को बजट में दी गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी वापस ले ली गई। इसहाक डार ने कहा, मुआहदा हो गया तो बिस्मिल्लाह, ना हुआ तो गुजारा तो चल रहा है।